أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اس کے قبل کی قسط میں ہم اس واقعے کو بیان کر چکے ہیں جو واقعہ آپ کی عمر کے 35ویں سال میں واقع ہوا، یعنی خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر، اور اس کے بعد آپ جب 40 برس کے ہوتے ہیں تو تب تک دنیا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل انسان کی حیثیت سے پہچان لیا تھا، مگر ابھی بھی اس منصب کا اعلان نہیں ہوا تھا جس منصب کے لیے آپ کو اس دنیا میں خدا نے بھیجا تھا، یعنی اعلان رسالت ابھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنے سیرت کے ذریعے آپ اسی منصب کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن اعلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ عمل سے اسے بتا رہے ہیں کہ ہم کس منصب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا عمل وہ ہے جو خاموش اعلان رسالت ہے، یعنی آپ کی سیرت طیبہ خود اس منصب کی ترجمان ہے جس منصب کا اعلان آپ کو کرنا ہے، اور جس کے لیے مشیت الہی نے روک رکھا ہے کہ جب تک پوری دنیا آپ کی سیرت کاملہ کو قبول نہ کر لے تب تک آپ کو اس کا اعلان بزبان زبانی نہیں کرنا ہے اور اسے اعلان عام نہیں کرنا ہے۔ اور وہ رسول کہ جس کے توحید خدا، یعنی توحید جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ودیت میں ملی تھی اور آپ کے آباء و اجداد کو یہ توحید ورثے میں ملی تھی، وہ رسول جسے توحید ورثے میں ملے اور جو خود عقل کامل رکھتا ہو، ایسی عقل کامل جس کی عقل ایسی ہو کہ اگر میزان کے ایک پلے پر قیامت تک آنے والے انسان کی عقل کو رکھ دیا جائے اور میزان کے دوسرے پلے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کو رکھا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کا پلہ بھاری رہے گا۔ جو ایسی عقل کامل رکھتا ہو تو کیا خدا کی توحید کے لیے اسے کسی غار میں بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے علم ہے کہ خدا کی توحید کس معنی میں اس کے سامنے روشن ہے۔ پھر وہ ایسا انسان، لیکن خدا کی طرف سے جب یہ بات اس کے لیے پیش کی گئی ہے کہ جب تک اپنی سیرت کے ذریعے تمام انسانوں کو مرعوب نہ کر لے تب تک اس اعلان رسالت کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اور جب تمام انسان آپ کی سیرت سے مرعوب ہو جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اعلان رسالت ہوگا تو جو نیک سیرت ہوں گے یہی آپ کی سیرت ان کے لیے راہبری کرے گی اور وہ آگے آئیں گے، اور جو بد سرشت ہوں گے ان کے لیے آپ کی یہ سیرت حجت بن جائے گی۔ اور چونکہ خداوند عالم نے یہ کہا کہ ابھی آپ اپنی سیرت سے پیش کریے اور اعلان ابھی نہیں کریے، اعلان رسالت ابھی نہیں کریے، اور بلکہ آپ کے عمل سے، آپ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو یہ گمان ہو سکے کہ یہ کسی مذہب کی کیا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں،
یا آج سے کچھ دنوں بعد یہ اعلان رسالت کریں گے یا کسی منصب کو یا کسی مذہب کو کا اعلان کریں گے، اگر ایسا ہو جائے گا تو لوگ آپ سے گریز کرنا شروع کر دیں گے، لوگوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، تب تک کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ اعلان رسالت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے تو تنہائیوں کو تلاش کرتے تھے، اور اسی تنہائی کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے اعلان رسالت سے کئی سال پہلے سے ہی غار حرا میں جا کر عبادت پروردگار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے بلکہ مسلمانوں کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ وہ رسول جو کہ خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اعلان رسالت کرنے والا ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ اسے اپنی حقیقت نہیں پتا تھی؟ سب پتا تھی۔ یا وہ ایسا انسان جو عقل کامل رکھتا ہو، وہ کسی خدا کی آواز غیبی سے ڈر جائے گا، یا کسی ایسی شے سے ڈر جائے گا جو وحی الہی کے طور پر اسے چمک جیسی چیزیں ملی ہوں یا کوئی آواز جیسی شے ملی ہو، اور جب وحی الہی آ جائے تو وہ دوسروں سے دریافت کرے گا کہ یہ ہے کیا؟ رسالت کو خود نہیں معلوم اور دوسروں سے اطمینان کرے گا پوچھ کر؟ نہیں، یہ تو مسلمانوں کے درمیان رسالت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ دشمنوں کی سازش تھی۔ اور یہ کون دشمن ہیں؟ یہ دشمن وہی ہیں جو لباس اسلام میں یہودیت سے اسلام کا لباس پہن کر شامل ہو گئے، اور شامل ہونے کے بعد منصب رسالت کو کم کرنے لگے، اور جو یہاں کے دینی رہنما بننا چاہتے تھے اور اپنے کو پیش کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اصل علمی مرکز سے لوگوں کا دماغ الگ کر کے ان کی طرف رجوع کروا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تاریخ میں ان کو عبداللہ بن سلام اور کعب الاحبار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نو مسلمان ہیں، یعنی یہودی سے مسلمان بنے ہیں، اور بنے کیا ہیں بلکہ مسلمان کا چولا پہن کر یہ مسلمانوں کے درمیان شامل ہو گئے ہیں۔ اور وہ تاریخ داں جو زیر حکومت اپنے قلم کو رواں کرتے ہیں، جو رقم کے ذریعے اپنے قلم کو جنبش دیا کرتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے درمیان آ گئے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور پوری تاریخ کو ان کے کہے ہوئے الفاظوں سے رنگین کر دیا۔ لیکن اس سے رسالت کی توہین ہوتی ہے کہ وہ رسول جو کامل عقل کا مالک ہو، وہ رسول جسے خدا نے رسالت پر مامور کیا ہو، اسے نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے وہی، اور کیا ہوتا ہے کہ کیا رسالت کیا ہوتی ہے۔ تو غار حرا میں جو جانے کا سبب تھا، وہ سبب یہ تھا کہ خدا کی عبادت کرنا، اور اس عبادت کو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے، ورنہ لوگ جان جاتے کہ آپ کسی مذہب کو لے کے آنے والے انسان ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے تو بس اعلان رسالت کا حکم آتا ہے، اور اعلان رسالت کا حکم اس طریقے سے آتا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ پہلی وحی کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوتی ہیں، اور اس کے لیے یہ متفق علیہ ہے، سبھی سے مان رہے ہیں کہ یہ اقرا کی ہی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ یہ بھی متفق علیہ ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ ہر فرقے کے مورخین جو ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔
ہاں تاریخ میں تھوڑا بدلاؤ ہے کہ اہل سنت کے جو مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو پہلی وحی نازل ہوئی، اعلان رسالت آپ نے 17 تاریخ کو کیا، اور جبکہ اہل تشیع کے جو مورخین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ 27 رجب المرجب کو بعثت کا دن ہے، اس دن پہلی وحی نازل ہوئی، اعلان رسالت اسی دن سے مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے جسے کہ سب نے اس کا اقرار کیا ہے اور جس میں خدا ذکر بھی کر رہا ہے، تو کس کا؟ پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، قلم کا، کاغذ کا ذکر کیا جا رہا ہے، لکھنے اور پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کا سہارا لے کر جس نے پیدا کیا انسانوں کو ایک منجمد خون سے، پڑھیے اور آپ کا پروردگار سب سے بڑا صاحب کرم ہے جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا۔ اب دیکھیے پہلی وحی جب نازل ہو رہی ہے تو ذکر کس کا ہے؟ قلم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، لکھنے کا ذکر ہے، اور کس سماج میں، کس ماحول میں یہ نازل ہو رہی ہے؟ اس ماحول میں نازل ہو رہی ہے جہاں پر لوگ بغیر پڑھے لکھے ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اس سماج میں اسلام نے یہ پیغام پہنچا کر یہ بتا دیا کہ اسلام پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے کو فوقیت دیتا ہے، اور اس ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ جبکہ وہاں اور بھی بیماریاں موجود تھیں، بلکہ سب سے بڑی بیماری جو موجود تھی وہ یہ تھی کہ وہاں شرک کی بیماری موجود تھی۔ جہاں ایسی بیماری موجود ہو تو سب سے پہلا سورہ جو آنا چاہیے تھا وہ قل هو اللہ احد کا آنا چاہیے تھا، شرک کے خلاف سورہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پہلا سورہ قل هو اللہ کا نہیں آیا ہے بلکہ اقرا بسم ربک کا آیا، یعنی بجائے شرک کے سورہ آنے کے پڑھنے لکھنے کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری ہے شرک، لیکن بیماری کا علاج ایک اچھا ڈاکٹر اس طریقے سے ڈھونڈتا ہے کہ اس بیماری کا وقتی علاج نہ ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جڑ میں کون سی بیماری ہے، اور جب اس جڑ میں اس کی جو بیماری ہو اسے اگر ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے دیکھا کہ یہ جو شرک کی بیماریاں ہیں، جو اخلاقیات کی بیماریاں ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، ان کی جڑ میں جو بیماری ہے وہ بیماری ہے جہالت کی۔ اس لیے پہلا سورہ بھی آتا ہے تو یہ لے کر آتا ہے، پہلی آیت بھی آتی ہے تو یہ بتاتی ہوئی آتی کہ پڑھو، پڑھنے اور لکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جب انسان پڑھے گا لکھے گا تب اس کی جہالت دور ہوگی، جب جہالت دور ہوگی تو اخلاقیات کی تمام بیماریاں جو ہیں، جو اس کے اندر پستی کی بیماریاں ہیں، جو شرک کی بیماریاں ہیں، وہ سب کے سب دور ہو جائیں گی۔ اور اسلام کے لوگ بھی جو اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آئے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کو بڑھانے کے لیے آگے آئے ہیں، یہ اسلام کی ستم ظریفی رہی کہ وہ قلم کو لے کر آگے نہیں بڑھے بلکہ تلوار کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ ان سے کہیے کہ جو پہلا سورہ آیا، جو پہلی آیت آئی، وہ علم کے لیے آ رہی ہے۔ تو جب تمہیں اسلام کو بڑھانا تھا، اسلام کو پھیلانا تھا، تو بجائے تلوار لے کر نکلنے کے قلم لے کر نکلنا چاہیے تھا۔ آج وہ قلم لے کر نکلتے تو ہماری تاریخ کچھ اور ہوتی، اور ہم دنیا میں اس طریقے سے بدنام نہ ہوتے کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام کہ علم کو حاصل کرو، اور علم جو حاصل کرے گا انسان
تب اس کی تمام بیماریاں، تمام کثافتیں دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جب یہ اعلان رسالت کے لیے جب یہ پہلی وحی آئی تو سب سے پہلے، اور یہی کرنا چاہیے تھا کہ رسول کو اسے اپنے گھر والوں میں اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اور یہی کیا۔ انہوں نے گھر والوں کو سب سے پہلے بتایا۔ سب سے پہلے بتانے والوں میں کون تھے؟ جناب آپ کی اہلیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور ان کو جیسے ہی بتایا گیا تو بغیر چوچرا کے، یہ چوچرا کیوں کرتے؟ کیونکہ یہ تو خود ہی مشاہدہ کر رہے ہیں، بھئی اہلیہ ایسی ہیں کہ ان کی عظمتوں کو دیکھ کر تو وہ ان کی زوجیت میں آئی ہیں، اور جو دوسرا شخص ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کھولی، اپنی آنکھیں جب کھولی تو پہلا جو دیدار کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کا کیا ہے، اور اس کے باوجود رسول نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا اور پرمن چڑھایا۔ اور رسول مولا علی یہ کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اپنے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کے پیچھے اس طریقے سے چلا کرتے تھے جس طریقے سے ناقے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور رسول ہمارے لیے روز ایک نور کا مینارہ روشن کرتے تھے، اور میں نبوت کی روشنی اپنے آنکھوں سے دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ یہ وہ ہیں تو جیسے ہی اعلان رسالت کیا، یہ سب سے پہلے جو تاریخ بتاتی ہے، اور جس میں سب سے یہ جو مورخ ہیں ابن اسحاق، انہوں نے جو ترتیب دی ہے کہ پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں، انہوں نے یہی ترتیب دی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان ہونے والی جناب خدیجہ، اور مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور اس کے بعد جو ترتیب آگے بڑھتی ہے تو پھر انہوں نے چوتھے نمبر پر زید بن حارث کو بتایا، اور اس کے بعد جناب جعفر طیار جو مولا علی کے بھائی ہیں ان کو بتایا، جن کو رسول کی ایک حدیث سے، ان کا نام جعفر تھا لیکن رسول کی ایک حدیث سے انہیں طیار کا لقب دیا گیا اور جعفر طیار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور جب بعد میں نمازیں پڑھی جانے لگی تو اس میں جب جماعت ہوتی تھی تو اس میں سب سے آگے رسول تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مولا علی ہوا کرتے تھے، جناب جعفر طیار ہوا کرتے تھے، اور زید بن حارث ہوا کرتے تھے، اور جناب خدیجہ ہوا کرتی تھی۔ اس طریقے سے، اور اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھنا شروع ہوا تو اکا دکا جو لوگ آپ کے جاننے والے پہچاننے والے گھر پہ آیا کرتے تھے، ان کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ اعلان رسالت کا ذکر کیا گیا کہ اب اعلان رسالت ہونے والا ہے، تو ان میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو بکر نے اسلام قبول کیا، اور پھر عثمان، زید بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ کچھ دنوں کے اندر مسلمان ہوئے۔ اس ترتیب سے لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن ابھی جو اسلام سامنے آیا ہے، جس کی آیتیں آئی ہیں، جس کے لیے جس کا سورہ آیا ہے، اقرا بیس میں کا سورہ آ گیا کہ تاکہ جو ہے اعلان رسالت ہو جائے، لیکن ابھی یہ تقیہ کے دور میں ہے، اور 3 سال تک یہ مخفی طور پر یہ اسلام پھیلتا رہا۔ پھیلتا کیا رہا؟ صرف اپنے گھر والوں کے لیے رسول نے اسلام کی تعلیم دی، ابھی باہر والوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ 3 سال تک اعلان رسالت کے بعد 3 سال تک اسلام خفیہ طور پر اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور 3 سال کے بعد جب یہ پوری طریقے سے پھر جب یہ آیت آتی ہے کہ اسے اور آگے بڑھاؤ، یعنی گھر سے یہ آگے بڑھ کر گھرانے تک پہنچتا ہے، یعنی اب اعلان ہو رہا ہے کہ اسلام کو گھر سے باہر نکل کے گھرانے تک پہنچاؤ۔ اب گھرانے تک پہنچانے کے لیے کیا ہونا ہے کہ اب ایک
چھوٹا سا ہلکا سا مجمع، ایک چھوٹا مجمع جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے۔ اس مجمع کو کس طریقے سے جمع کیا جا رہا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے لیے رسول نے لوگوں کو مدعو کیا، لوگ آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام پہلے گھر میں پھیلا، اس کے بعد گھرانے میں پھیلا، پھر عوام کے لیے پھیلا۔ اب یہ دعوت ذوالعشیرہ کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر رسول نے اعلان کیا، جب دعوت لوگ کھا چکے، اور اس کے بعد رسول کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ میں اعلان رسالت کر رہا ہوں، قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، اور اس کام میں جو ہمارا ساتھ دے گا وہی ہمارا وصی ہوگا، وہی ہمارا جانشین ہوگا، وہی ہمارا بھائی ہوگا۔ لیکن کوئی رسول کی اس آواز پر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہی مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، جن کی عمر ابھی 10 سال ہے۔ اور جب مولا علی کھڑے ہوتے ہیں تب رسول نے یہ کہا کہ یہ ہماری اس کام میں مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے لبیک کہی ہے، یہی ہمارا وصی ہوگا، یہی ہمارا جانشین ہوگا، اور یہی ہمارا بھائی ہوگا۔ اور اس طریقے سے یہ اسلام جو گھر سے گھرانے تک آیا، اب اس کے بعد گھرانے کے بعد یہ عوام کے لیے اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں عوام کے لیے، عام انسانوں کے لیے جب اعلان رسالت ہوتا ہے، اسلام کا اعلان ہوتا ہے، اگلی قسط میں اس کے آگے کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔